بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر پندیات جمع مردی یعنی مجموعہ ارشادات مقدس حضرت مولانا مستنصر باللہ علیہ السلام۔ یہ ایک واحد کتاب ہے جسے پیر کا نام دیا گیا۔ اس کتاب میں امام مستنصر باللہ کے فرامین موجود ہیں۔ امام مستنصر باللہ کے فرمان: بد نظری، اے مومنو، اے صداقت والو، وہ مرد جو دوسروں کی عورتوں کو تاکتا ہے وہ گویا اپنی ماں بہن کو تاکتا ہے۔ ہم بتا چکے کہ جب کوئی مرد دوسروں کی عورتوں کو نفسانی خواہش سے گھورتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ماں بہن پر بد نظر کیا۔ بے شک دوسروں کی عورتیں اپنی ماں بہن جیسی ہیں۔ تمہیں بد نظر نہیں کرنا چاہیے تاکہ تمہاری آنکھ ناپاک و نجس نہ ہو اور لوگوں کی عورتوں کو اپنی مائیں سمجھو۔ بد نظری کے معنی یہ ہیں کہ وہ غیر عورتوں کو نفسانی خواہش کی نظر سے گھورتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اگر وہ دوسروں کی عورتوں کو بری نظر سے گھورتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں بہن کو گھورتا رہا ہو، اور اس جیسا ایک غلط کار بیہودہ شخص پیدا ہو سکتا ہے جو اس کی عورت کو بھی بری نظر سے گھورا کرے۔ یہ صفات بد عملی ہیں اور بد نظری اسی کو کہتے ہیں۔ حق تعالیٰ اس آدمی پر یعنی اس ناپاک شخص پر قہر کی نظر ڈالتا ہے۔ دنیا میں اس کا کام تباہ اور آخرت میں وہ خود روسیا ہوگا۔ وہ گرفتار، سرگردان اور در بدر ہوگا، اور وہ ہمیشہ دنیا کے دل تنگ لوگوں کے نزدیک خوار و شرمسار ہوتا ہے، اور اس کا کام حسب منشا نہیں بنتا، اور اس کا چہرہ اداس اور بے نور ہو جاتا ہے۔ پس تم ہرگز لوگوں کی عورتوں کو نفسانی خواہش سے نہ دیکھو، کیونکہ یہ بد عملی ہے اور یہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہے، اور یہ سب کام شیطان کے ہیں، اور وہ شخص جہنمی ہے، اور بد نظری بہت بری شے ہے، نعوذ باللہ منہا۔ پس اس قوم اور اس شخص سے جو ایسے کام کرتے ہوں بچنا چاہیے۔ اے مومنوں اور اے عزیزوں، اگر کوئی دختر چشم بد سے کسی نامحرم مرد کو دیکھے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے باپ اور بھائی کو چشم بد سے دیکھا، اس لیے کہ نامحرم مرد اس کے باپ اور بھائی کی مانند ہے۔ پس اس کے دل کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس کی حالت بدل جائے تو وہ نادان حق تعالیٰ کی راہ سے بھٹک کر دور اور سرگردان ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے دینی مقصد تک نہیں پہنچ سکتی۔ پس اگر وہ مردوں پر بد نظری کرتی ہے تو گویا اس نے اپنے باپ اور بھائی پر بد نظری کی، اور ایسی عورت پر خداوند قہر کی نظر ڈالتا ہے، اور وہ بیچاری سرگردان، دربدر اور کم ذہن ہو جاتی ہے۔ اس کا دل کا آئینہ تاریک اور ناخوش رہتا ہے، وہ پریشان حال اور لوگوں کی نظر میں خوار وزار ہو جاتی ہے، اور وہ مفلس و تنگ دست ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنی تمام عمر میں حسرت میں رہتی ہے۔ ہمیشہ اس کے کاموں میں مشکلات پیش آتی ہیں اور دنیا میں حیران و سرگردان رہتی ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹھکانہ اور کوئی قرار نہیں، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نعوذ باللہ، بدعملی کا انجام یہی ہے۔ بدعملی اور برائی کے کاموں کا نتیجہ انتہائی برا ہوا کرتا ہے، خواہ وہ کسی مرد سے صادر ہو یا کسی عورت سے، اور جو شخص بدعملی کرتا ہے حق تعالیٰ اس کام کا متعلق بڑا قہر کرتا ہے، اور ایسا شخص دنیا میں خوار و زار، سرکشتہ اور روسیا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی روسیا اور دوزخی ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان بھی ذلیل و رسوا، خوار و زار، سرکشتہ، حیران اور سرگردان ہوتا ہے، اور قیامت کی سختی میں 7ویں دوزخ کی آگ کے عذاب میں گرفتار ہو کر جلتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس گھر میں ایسی کسی عورت کا قدم پڑے تو وہ گھر ویران اور اس کے اہل پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ گھر دوبارہ کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔
اے مومنو، اے صداقت والوں اور اے عزیزوں، جان لو کہ جس گھر میں برا کام واقع ہو جائے تو اس گھر والوں کا زمانہ تاریک و تباہ ہوتا ہے، اور وہ خوار وزار اور ذلیل ہو جاتے ہیں، اور اپنی پیشمانی میں کچھ ایسے لوگوں کی مانند ہو جاتے ہیں جن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ اس طرح خوار ہو جاتے ہیں